بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ SR اسٹوڈیو 1 کے ناظرین السلام علیکم۔ آج کا واقعہ قارون کا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قارون کون تھا؟ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسہر کا بیٹا تھا۔ بہت ہی شکیل اور خوبصورت آدمی تھا، اسی لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم اور بہت ہی ملنسار اور با اخلاق انسان تھا، اور لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کرتے تھے۔ لیکن بے شمار دولت اس کے ہاتھ آتے ہی اس کے حالات میں یکدم تغیر پیدا ہو گیا اور سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن ہو گیا اور اعلیٰ درجے کا اور مغرور ہو گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مال میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر اس نے مالوں کا حساب لگایا تو بہت بڑی رقم زکوٰۃ نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص و بخیل کا بھوت سوار ہو گیا اور نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہوا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مالوں کو لینا چاہتے ہیں، یعنی کہ تمہارے مال میں سے اپنا حصہ لینا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو بھی بدظن کرنے لگا، اور اس نے ایک بہت گندی اور گھنونی چال چلی کہ ایک عورت کو جب مال و دولت دے کر اس بات پر آمادہ کر لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ عین اس وقت کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وعظ فرما رہے تھے، قارون نے آپ کو ٹوکا اور کہا کہ فلانی عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور آفت و سلامتی کے ساتھ دریا پار کر کے فرعون سے نجات دلائی، سچ سچ کہہ دو کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اللہ عز و جل کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے، اور اسی سجدہ میں آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، قارون پر اپنا قہر عذاب نازل فرما۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ کھڑا رہے، اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ 2 خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا، اے زمین، تو اس کو پکڑ لے، تو قارون یکدم گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ پھر آپ نے جب دوبارہ زمین کو یہی فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دھنس گیا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھنس گیا۔ 2 منحوس آدمی جو قارون کے ساتھی تھے لوگوں سے کہنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھنسا دیا ہے کہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لیں۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھنس جائے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا اور اس کا سارا خزانہ سب بھی زمین میں دھنس گیا۔ قارون کا خزانہ اس کو قرآن کی زبانی میں سنیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے قارون کو اتنے بڑے خزانے دیے تھے کہ ان خزانوں کی کنجیاں ایک مضبوط اور طاقتور جماعت وہ مشکل اٹھا سکتی تھی۔ یہ عبرتناک واقعہ ہمیں یہ درس اور ہدایت دیتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مال و دولت عطا فرمائے تو اس پر فرض ہے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا رہے، اور ہرگز اپنے مال اور دولت پر غرور اور گھمنڈ نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دولت دیتا ہے اور جب چاہتا ہے پل بھر میں دولت بھی چھین لیتا ہے۔ ہر وقت اس کا دھیان رکھتے ہوئے انکساری کی عادت اپنانی چاہیے، اور ہرگز کبھی بھی انبیاء کرام، اولیاء صالحین کی کوئی کسی قسم کی ان کے متعلق بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اولیاء کرام اور انبیاء کرام اور اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں ان کی دعا میں
بہت اثر ہوتا ہے، اگر وہ بد دعا دے دیں تو پھر بھی ویسا ہی اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اولیاء کرام اور انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میری بھی اصلاح کرے اور آپ کی بھی اصلاح کرے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔